أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سورہ اعلیٰ کا درس چل رہا ہے. گزشتہ درس کے اندر اس کی ابتدائی 3 آیتوں کے حوالے سے کچھ تفسیر اور تفصیل عرض کی گئی تھی. سبح اسم ربک الاعلی کہ تم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو کہ اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے. الذی خلق فسوى جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فسوى اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، برابر سرابر پیدا کیا. والذی قدر فہدى اور اس رب کی تسبیح بیان کرو جس نے ہر چیز کو نپے تلے انداز میں اپنی اپنی مخصوص صفات کے ساتھ پیدا کیا. فہدى اور پھر ان کو ان صفات کے استعمال کا راستہ بھی دکھلایا. یہ 3 آیتیں تو وہ تھی جن کا درس گزشتہ اتوار کو ہوا تھا. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى آیت نمبر 4 سے آج کے درس کا آغاز ہے کہ تم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو. الذی اخرج المرعى جس نے سبزہ اگایا، چارہ اگایا. فجعله غثاء احوى پھر اس کو سیاہ کوڑے کرکٹ میں تبدیل کر دیا. سنقرئک فلا تنسى اے پیغمبر ہم آپ کو قرآن اس طرح پڑھائیں گے، یاد کرائیں گے، فلا تنسى کہ آپ نہ بھول پائیں گے، الا ما شاء اللہ مگر وہ آیتیں جو اللہ چاہے گا آپ بھول جائیں گے. انہ یعلم الجہر وما یخفی یقیناً اللہ وہ ذات ہے جو ہر چھپی بات کو بھی جانتا ہے اور ہر کھلی اور اعلانیہ بات کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور پیغمبر ہم آپ کو اس شریعت اور دین کو آپ کے لیے آسان بنا دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى پس آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت یہ نفع دیتی ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى جس کے دل میں خوف ہوگا وہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لے گا، اس نصیحت کا اثر لے لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى البتہ جو شقی یعنی بدبخت ہوگا وہ اس نصیحت سے اعراض کرے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى جو ایک بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا تو اس بڑی آگ میں داخل ہونے کے بعد اسے نہ وہاں موت آئے گی نہ اسے زندگی ملے گی. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے. ابتدائی آیات کے اندر جو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی اور اپنی طاقت کی مختلف نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، ان میں سے چوتھی آیت کے اندر جو صفت اور قدرت کی نشانی بیان کی وہ یہ تھی کہ والذی اخرج المرعى کہ تم اس رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جس نے چارہ اگایا. مرعى عربی زبان میں ویسے تو چراگاہ کو کہا جاتا ہے جہاں جانور چرتے ہیں اور گھاس پھوس کھاتے ہیں، لیکن چراگاہ بول کر چارہ سبزہ وغیرہ مراد لیا جاتا ہے. ہر قسم کی ہریالی، ہر قسم کا سبزہ اور زمین سے پیدا ہونے والی ہر قسم کی پیداوار اس کے اندر داخل. یہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا کہ جو سرسبز و شاداب
سبزہ، چارہ، پیداوار، طرح طرح کے کھیت کھلیان ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور اس پر ایک دوسری نشانی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ مدت کے بعد اللہ اس سبزے کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ سیاہ کوڑے کرکٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تنکوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، خس و خاشاک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ان سبزے کا اگنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، پھر اس کا اپنی اصل شکل سے تبدیل ہو جانا، دوسری رنگت لے لینا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اس قدرت کی نشانی کو بتلانے کا مقصد ان میں غور و فکر کی دعوت دینا، کہ انسان ذرا غور تو کر لے کہ جو سبزہ ہم استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی پیداوار سے ہم استفادہ کرتے ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں، طرح طرح کی کھیتیاں ہیں، ہمارے جانور مستفید ہوتے ہیں، کہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی۔ اب ایک کسان کو دیکھیں تو کسان بیج ڈالتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ بیج کیسے جا رہے، وہ اپنے ہاتھوں سے بس بیج کو لٹا رہا ہوتا ہے، اڑا رہا ہوتا ہے، اس کو اس کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیج جو زمین پہ جا رہا ہے وہ سیدھے جا رہا ہے کہ ٹیڑھے جا رہا ہے، ترچھا جا رہا ہے کہ وہ کھڑا جا رہا ہے، پھر جڑوں والا حصہ بیج کا، جڑوں والی سائڈ وہ نیچے جا رہی ہے کہ اوپر جا رہی ہے، اس کو اس کی کوئی پہچان بھی نہیں ہوتی، نہ ہی اس کا خیال گزرتا۔ کہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے، جب زمین میں جاتا ہے تو اللہ اپنے حکم سے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے جڑوں والی سائڈ کو نیچے کر دیتا ہے اور پھل پھول والی سائڈ کو اوپر کر دیتا۔ یہ انسان کی بس کی بات نہیں۔ پھر وہ سخت زمین کہ عام حالات میں اس زمین کو کھودنے کے لیے انسان پھاوڑے، کدالیں اور طرح طرح کے آلات استعمال کرتا ہے، ایک ننھا سا تنا، ایک ننھی سی پھول کومپل اس زمین کی سخت تہ کو پھاڑ کر باہر آتی، یہ طاقت اس کے اندر کس نے رکھی ہے؟ انسان اگر چاہے تو اس کے لیے وہ گنتیاں اور کدالیں استعمال کرتا ہے، لیکن وہ ایک ننھی سی پودا جو ہے اور کومپل اس میں سے نمودار ہو جاتی، زمین کی سخت تہ کو پھاڑ کر باہر آ جاتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہی کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت اور قوت رکھی۔ پھر اللہ جل شانہ نے مختلف آیات کے اندر اس کو اس طرح بھی بیان کیا، جب زمین سے طرح طرح کے پیداوار اٹھتے ہیں تو زمین ایک ہی ہے، پانی بھی ایک ہی طرح کا ان کو مل رہا ہے، لیکن مختلف رنگوں کی پیداوار اس سے حاصل ہو رہی، مختلف شکلوں کی پیداوار انسان اس سے حاصل کرتا ہے، رنگ مختلف، شکلیں مختلف، سائز مختلف، کچھ جڑوں، کچھ تنوں والے تو کچھ بغیر تنے کے بیلوں کی شکل میں، کچھ جڑوں والے، کچھ بغیر جڑوں کے، سائز مختلف، کوئی بڑے قد و قامت کے حامل پودے ہو جاتے ہیں، درختوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کوئی کس سائز کا، کوئی کس سائز کا، کوئی کس رنگ کا، پھر اس کے اندر ذائقوں کا آنا، یہ سب اللہ جل شانہ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ یہ انسان کی اختیار اور بس سے باہر، انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ ان کے اندر ذائقے پیدا کر سکے، ان کی شکلوں کو اور ان کے بیجوں کو صحیح طریقے سے رکھ سکے۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہی کی نشانی ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ والذی اخرج المرعى، کہ اپنے اس رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جس نے سبزہ اگایا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو غصہ کوڑے کرکٹ کو کہا جاتا ہے، یعنی یہی چارہ جو انتہائی خوشنما اور خوبصورت ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ مرجھا جاتا ہے، اس کی سبزی سیاہی میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ چارہ تھا اب کوڑے کرکٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ خوشنما پھول، خوبصورت پھول کچھ عرصے میں مرجھا جاتے ہیں، ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ ہرے بھرے درخت جو پھلوں سے لدے بھرے تھے، کچھ عرصے میں وہ سارے پھل ختم ہو جاتے ہیں، پتے اس کے جڑ جاتے ہیں اور وہ مرجھا جاتا ہے، اپنی طاقت، خوبصورتی، رعنائی، شادابی اور سب چیز کو کھو دیتا ہے۔ کہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشان۔ ان آیات کے ذریعے اللہ یہ دکھلا کر کہ ایک وقت میں وہ انتہائی خوبصورت سبزہ تھا،
اس کی شادابی اپنے عروج پر تھی، لیکن بالآخر اللہ جل شانہ نے اس کی اس عروج کو بھی ختم کر دیا، وہ زوال پذیر ہوا۔ اس کے ذریعے اللہ جل شانہ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ دیکھو ہر چیز کو زوال، ہر عروج کو زوال ہے۔ خود انسان کی زندگی میں یہ لمحات آتے ہیں، جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے ایک وقت اس پر وہ آتا ہے کہ وہ طاقتور جوان ہوتا، جوانی اس کی طاقت والی ہوتی ہے، چہرہ اس کا خوبصورتی اور شادابی کو لیا ہوتا ہے، اپنے حسن کے اپنے طاقت کے وہ عروج پر ہوتا ہے، لیکن بالآخر اس کی یہ طاقت، اس کی یہ جوانی، اس کا یہ عروج، اس کی یہ خوبصورتی سب زوال پذیر ہوتی۔ جس طرح وہ ابتدا میں جب بچہ تھا تو ضعیف تھا اور بالآخر اسی طرح بڑھاپے میں آتا ضعف کی طرف لوٹ آتا، جب پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت نہیں تھے، بالآخر وہی مرحلہ بڑھاپے کے اندر آ جاتا ہے، کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے اندر وہ لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، اپنی ساری ضروریات میں بس اوقات دوسروں کا محتاج ہوتا۔ تو ہر عروج کو اللہ نے زوال رکھا، اس سے انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے، انسان کو ان حالات سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ یہ خود انسان کی زندگیوں میں بلکہ اس کائنات کی ہر چیز کو زوال، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بقا حاصل ہو سوائے اللہ کی ذات کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی، ہر چیز کو زوال ہے سوائے اللہ کی ذات کو کہ جس کو بقا حاصل ہے، باقی ہر چیز فنا حاصل، ہر منصب فنا ہونے والا ہے، ہر عہدہ ختم ہونے والا ہے، ہر چیز زوال پذیر۔ ان چیزوں سے ایک انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ ایک شاعر اپنے شعر کے اندر یہ کہتا ہے کہ تغیرات زمانہ واعظ رب ہے، سن لو، ہر تغیر سے سزا آتی ہے، فافہم فافہم۔ یہ زمانے کی تبدیلیاں، حالات کی تبدیلی، یہ تغیرات اور یہ تبدیلیاں یہ اللہ کی طرف سے واعظ ہوتی ہے انسان کے لیے کہ اس سے تم نصیحت حاصل کرو، یہ واعظ کر رہی ہوتی ہے۔ ہم کچھ لوگ واعظ کرتے ہیں جو زبان سے کرتے ہیں، مولوی صاحب ممبر میں بیٹھے ہیں وہ اپنے زبان سے واعظ کرتے ہیں، لیکن یہ زمانے اور کائنات کی تبدیلیاں یہ زبان سے نہیں، زبان قال سے ہمیں واعظ کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو مجھ سے عبرت پکڑو، مجھ سے عبرت پکڑو۔ آج وہ سرسبز و شاداب چارہ تھا، کل کو زوال پذیر ہے، عبرت پکڑ لو کہ تمہارا یہ منصب، تمہاری یہ دولت، تمہاری یہ جوانی، تمہاری یہ طاقت، ہر چیز بالآخر زوال پذیر ہے، بلکہ زندگی کو بھی زوال ہے، یہ بھی باقی رہنے والی نہیں، یہ بھی باقی رہنے والی۔ تغیرات زمانہ واعظ رب ہے، سن لو، یہ زمانے کی تبدیلیاں، تغیرات یہ اللہ کی طرف سے واعظ کرنے والی، ہر تغیر سے صدا آتی ہے، فافہم فافہم، کہ اب سمجھ جاؤ، اب سمجھ جاؤ، تمہارا بھی وقت آنے والا۔ جس طرح یہ پیڑ، درخت، پھول ہماری نگاہوں کے سامنے مرجھا رہے، بالآخر ہم نے بھی مرجھا جانا ہے، ہماری جوانی نے بھی مرجھا جانا ہے، ہماری طاقت اور قوت نے بھی مرجھا جانا ہے۔ لوگ عبرت نہیں حاصل کرتے۔ دیکھیں جو منصب والے تھے جیلوں میں ہیں، کہاں بڑے بڑے ملک کے بڑے مناصب پر وہ فائز تھے، وہ جیلوں میں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر تھے، وہ ملک سے باہر ہیں، جلا وطن ہیں۔ ان سے لوگ عبرت نہیں حاصل کر، اتنے بڑے بڑے منصب والوں کو جب بقا حاصل نہیں ہے، آئے روز کے جنازے ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے نگاہوں کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، انسان کی اوقات ہی کیا ہے؟ ایک رگ پھٹ جاتی ہے، ختم، دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، ختم، ذرا سا حادثہ ہو جاتا ہے تو ختم، لیکن پھر بھی یہ عبرت پکڑتا نہیں ہے، نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ لیکن سارے تغیرات سے ہمیں نصیحت حاصل کر، انسان کی اوقات ہی کیا ہے؟ ایک شاعر نے بڑا عجیب سا شعر کہا، یاد رکھنے کا اور عبرت کا ہے، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس۔ یہ دنیا کے اندر جو دوڑ لگی وہ بس رنگ و بو کی ہے، سب رنگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اختیارات اور مناصب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ کہ انسان کے اندر اللہ نے رگوں کا ایسا نظام رکھا، ایک نس بھی اپنی جگہ سے ہل جائے تو بس ختم، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔
سب تماشائے کن ختم ہوا، اس نے جب کہا بس تو بس، سب کچھ ختم ہو جاتا جب رب کہہ دیتا ہے کہ بس تمہاری زندگی پوری ہوئی، بس کچھ بھی طاقت باقی نہیں رہتی، کچھ منصب اس کا ساتھ نہیں دیتا، کچھ عہدہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی۔ لیکن انسان ہے کہ ان تغیرات سے، ان تبدیلیوں سے، ان حالات سے وہ واعظ حاصل نہیں کرتا، نصیحت حاصل نہیں کرتا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے اندر مست ہو جاتا ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں آتی وہ سنبھلتا نہیں، جب اللہ کی طرف سے جب تک کوئی حالات نہیں آتے اس وقت تک انسان سنبھلتا نہیں ہے۔ جب حالات آتے ہیں تو پھر آخرت یاد آتی ہے، جب حالات آتے ہیں تب انسان کو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت تک وہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا کے ذریعے اللہ ہمیں اسی کا پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ہر عروج کو زوال ہے، کبھی اپنے منصب پر اترانا نہیں، اپنی آخرت سے غافل نہیں ہونا، کبھی اپنی جوانی کے طاقت میں زام میں آ کر اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جانا، اپنی آخرت جو حقیقی منزل ہے اس کو یاد رکھنا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے جس خوبصورت سبزے کو ہماری شکلوں کے سامنے سیاہ کوڑے کرکٹ میں تبدیل کر دیا، بالآخر اس جوانی کو بھی چھین لے گا، یہ بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی، اور ہر ایک نے اپنی حقیقی منزل کو سدھارنا ہے۔ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والے ان تغیرات سے، ان تبدیلیوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسى، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت نمبر 6 کے اندر خطاب کیا گیا کہ ہم اے پیغمبر ہم آپ کو یہ قرآن ایسے پڑھائیں گے فلا تنسى کہ آپ نہ بھول پائیں گے۔ یہ آیات مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابتدا کے اندر جب وحی آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآنی آیات پڑھنے لگتے تو ابھی ختم ہوتی نہیں تھی، حضور علیہ السلام اس کو دہرانے لگتے۔ ایک تو اس وحی کا شوق بھی ہوتا تھا کہ جو وحی آئی ہے فوراً سے بیشتر اس کو میں قبول کر لوں، یاد کر لوں، اور دوسرا یہ ڈر بھی ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت جبریل آیات پڑھ کر چلے جائیں اور میں بھول جاؤں، کچھ یاد نہ رہے، مجھے کوئی آیت میرے ذہن سے نکل جائے، تو بڑی مشقت حضور اٹھایا کرتے تھے۔ ایک تو وحی کا بوجھ الگ، چونکہ اس کلام کا یا وحی کا جو بوجھ تھا وہ بڑا سخت ہوا کرتا، اتنا سخت بوجھ تھا، بعض روایات کے اندر آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری ران پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ اسی دوران وحی آئی۔ فرماتے ہیں کہ اس وحی کا بوجھ اتنا سخت تھا کہ مجھے لگا کہ شاید ابھی میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ اونٹنی قصوہ نام کی حضور کی اونٹنی تھی مشہور، جس پر عموماً آپ سفر فرمایا کرتے تھے، بس اوقات اس اونٹنی کے اوپر رہتے ہوئے وحی آ جاتی تو اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی دبنے لگ جاتی، بیٹھنے لگ جاتی تھی، کھڑے ہونے پر قدرت ختم ہو جاتی، اتنا بوجھ ہوتا۔ خود قرآن کے الفاظ میں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم ایک بھاری کلام اور قول آپ پر نازل کرنے والے، اس قدر بھاری، ٹھنڈے موسم میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، اس قدر ثقیل ہوتا تھا، تو اس کا بوجھ الگ، پھر یاد رکھنے کی دقت اور دشواری الگ ہوتی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیات میں تسلی دی کہ سنقرئک فلا تنسى، کہ پیغمبر ہم آپ اس قرآن کو ہم آپ کو پڑھائیں گے، یاد کروائیں گے، فلا تنسى کہ آپ نہ بھول پائیں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ وہاں قرآنی آیات حضرت جبریل پڑھ کر سناتے، اور ان کے جانے کے بعد آپ پڑھتے اور من وعن پڑھ جاتے، نہ کسی حرکت کی زبر زیر پیش کی کوئی تبدیلی ہوتی، اور نہیں کوئی آیت آپ بھول پاتے، الا ما شاء اللہ، مگر وہ آیتیں جو اللہ چاہے گا آپ بھول جائیں گے، آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے۔ ایک تو فلا تنسى فرمایا، تسلی دی کہ آپ قرآنی آیات نہیں بھولیں گے، اللہ اس کو یاد رکھے۔ دوسری آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے اس بات کو یوں بھی بیان فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہمارے ذمے میں ہی اس قرآن کو جمع کرنا، محفوظ رکھنا ہے، اور اس کو بیان کرنا ہی ہمارے ذمے میں۔ اور اللہ جل شانہ نے پھر ایسا محفوظ کیا، نہ صرف خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں، بلکہ امت کے اندر بھی اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ایسا سلسلہ رکھ دیا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو الف سے لے کر یہاں تک پڑھ جاتے ہیں، نہ کہیں رکتے ہیں، نہ کہیں اٹکتے ہیں، نہ ہی کوئی غلطی کرتے۔
بلکہ اب تو الحمدللہ ایسے حفاظ قرآن بھی ہیں جن کو کمپیوٹر حافظ کہا جائے تو شاید بھیجا اور غلط نہیں ہوگا. قرآن آیات کے اعتبار سے بھی پڑھ جاتے ہیں. آیت نمبر بتلا دی جائے تو آیت کے اعتبار سے پڑھ دیں گے کہ فلاں سورت کی آیت نمبر 100 پڑھ لو تو کون سی ہوگی پڑھ لو. سیدھا تو دور کی بات الٹا پورا قرآن کریم وہ پڑھ لیتے. ایسے ایسے حفاظ موجود ہیں. صفحہ نمبر بتلا دو، فلاں صفحے کی جو نا آیت پڑھ لو، پہلی آیت پڑھ لو، وہ فر بتلا دیں گے کہ اس صفحے کی پہلی آیت یہ ہے، آخری یہ ہے، اگلے صفحے کی آیت یہ ہے. ایسے ایسے حفاظ بھی موجود ہیں جن کے سینوں میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو ایسا محفوظ کیا جیسا کہ کوئی معمولی سی چیز. یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی. دنیا کے مذاہب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیسائی خود کو اپنے آپ کو کثرت والا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیروکار عیسائیت والے ہیں. اگرچہ وہ حقیقت کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں ہے، لیکن جتنے زیادہ ان کے ماننے والے پیروکار ہیں، عیسائیت کو ماننے والے ہیں، آج ایک فرد بھی پیش نہیں کر سکتے جس نے جو ہے نا انجیل کو یاد رکھا ہو، انجیل اس کو حفظ ہو، انجیل اس کو زبانی یاد ہو. زبانی تو دور کی بات، اس کے اصل الفاظ تک بھی محفوظ نہیں کہ وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی. آج اگر انجیل کے نسخے موجود ہیں تو وہ انگلش کے اندر موجود ہے، انگریزی کے اندر موجود ہے، یا اس کا مختلف زبانوں کے اندر ترجمہ ہے. اصل جس زبان پر وہ نازل ہوئی وہ بھی محفوظ نہیں. نہیں یہود کسی کو پیش کر سکتے ہیں، نہ ہی ہندو پیش کر سکتے ہیں اپنی مذہبی کتابوں کا کسی کو حافظ. لیکن یہ اسلام کو اللہ جل شانہ نے، اس امت کو اللہ جل شانہ نے اعزاز بخشا کہ اس کے اندر جو ہے ایسے ایسے حفاظ موجود ہیں جو الف سے لے کر یہاں تک پورا قرآن بغیر کسی اٹکن کے، بغیر غلطی کے سنا. یہ اللہ جل شانہ کا ایک طرف سے یوں کہہ لیں کہ حضور سے وعدہ بھی تھا، فلا تنسا، کہ آپ نہ بھول پائیں گے. نہیں آپ بھولے نہیں، آپ کی امت نے اس قرآن کو بھولایا اور اس سے غفلت برتی. سنقرئک کا فلا تنسا، اے پیغمبر ہم آپ سے وہ قرآن اس طرح یاد کروائیں گے، فلا تنسا، کہ آپ نہ بھول پائیں. فلا تنسا، کہ آپ نہ بھول پائیں گے. اس کا ایک مطلب علماء نے، یا اس کی تشریح کے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نسیان یا بھولنے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح نہیں بھول پائیں گے قرآن کی آیت ہی آپ کے ذہن سے نکل جائے. بشری تقاضے کی بنیاد پر کسی غلطی کا آ جانا یہ اس کے منافی نہیں. اور ایسا ہوا کہ بس اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کچھ آیتیں پڑھ رہے ہوتے اور کوئی ایک آیت چھوٹ جاتی، لیکن بعد میں حضرات صحابہ بتلا دیتے تھے کہ یہ آیت چھوٹ گئی. تو بشری اعتبار سے کسی آیت کا بھول جانا وقتی طور پر یہ اس کے منافی نہیں. اس طرح بھول جانے کی نفی مراد ہے کہ بالکل یہ ذہن سے نکل جائے، قرآن کا حصہ ہونا ہی ذہن سے جو ہے نا چوک جائے. اس طرح کے بھول جانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی گئی. الا ما شاء اللہ، مگر وہ آیتیں جسے اللہ چاہے گا آپ کے ذہن سے نکل جائے. اس مسئلے کو علماء نسخ کے مسئلے سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے وقت کے اعتبار سے تبدیل کر دی، یا تو ان کی جگہ کوئی دوسرا حکم نازل ہوا، وہ آیات ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، یا یہ کہ کچھ آیتوں کو آپ کے ذہنوں سے ہی ہٹا دیا گیا. وقت کے مطابق موجود تھی لیکن جیسے ہی زمانہ تبدیل ہوا اللہ کی طرف سے وہ آیات بھی تبدیل ہوئی. اس چیز کو نسخ کا مسئلہ کہا جاتا ہے یا ناسخ منسوخ کہا جاتا ہے. فقہ کے اندر اور جو ہے دیگر چیزوں کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ مذکور بھی ہے، اور اس کو بھی حکمت کے تحت اللہ جل شانہ کی طرف سے احکام تبدیل کیے جاتے. جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کی صحت کے اعتبار سے یا اس کی جو ہے بہتری کے اعتبار سے نسخے تبدیل کرتا رہتا ہے، ایسے ہی اللہ جل شانہ کی طرف سے حالات کے اعتبار سے احکام تبدیل ہوتے رہتے. جیسے کہ شراب کی حرمت کا حکم ہے، شروع میں کچھ حکم آیا لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ حکم تبدیل ہوا، بالکل یہ حرمت کا حکم آیا. کیونکہ جس زمانے کے اندر یہ آیات نازل ہوئی یہ وہ زمانہ تھا جو جاہلیت کی عروج کا زمانہ، اور کسی حکم کو اس طرح دے دینا کہ بالکل یہ وہ ترک کر دے آسان نہیں تھا. آہستہ آہستہ ان کو ان احکام پر عمل کرنے کا عادی بنایا گیا. اس لیے کچھ آیات
ایسی تھی جو ایک وقت میں کچھ حکم رکھتی تھی لیکن پھر ان کو تبدیل کر دیا گیا. تو الا ماشاء اللہ کے ذریعے ایسی آیات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو اللہ چاہے گا ان آیات کو تبدیل کر دے گا. انہ یعلم الجہر وما یخفی، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر چھپی بات کو بھی جانتا ہے اور ہر اس بات کو بھی جانتا ہے جو علی الاعلان کی جائے. جہر کا معنی جو بلند آواز سے کہی جائے، اور یخفا کا معنی آتا ہے جو پوشیدہ آواز سے یا آہستہ آواز کے ساتھ دل میں سوچی جانے والی بات کو بھی اللہ جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، مزید تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر ہم آپ کے لیے اس دین کو، اس شریعت کو مزید آسان کر دیں گے. یعنی یہ دین اور شریعت جو دیکھنے میں بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو آپ کے لیے مزید آسان کر دیں گے. جو دین پر عمل کرنے کا عزم کر لیتے ہیں، ہمت کر لیتے ہیں، اللہ دین پر چلنا ان کے لیے آسان کر. اللہ جل شانہ نے اس دین کے اندر ویسے بھی بڑی آسانی رکھی. ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، آسانی رکھی گئی، آپ بیٹھ کر پڑھ لیں. کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو اب آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. نہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں. بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھ لیں. اس حد تک آسانی رکھیے گئے. وضو نہیں کر سکتے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے کسی عذر کی وجہ سے، اللہ نے آسانی رکھ لی، تیمم کر لیں. اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، مسح کر سکتے تو کم سے کم مسح کر لیں. زخم ہے، چوٹ ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، اس پر مسح کر دیا جائے. اتنی آسانی اللہ جل شانہ نے اس دین کے اندر، شریعت کے اندر رکھی. نماز اپنے اوقات میں کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، بعد میں پڑھ لیں، قضا کر لیں. قضا کا بھی طریقہ رکھا گیا، تیمم بھی رکھی گئی، بیٹھ کر پڑھنے کی بھی سہولت دی گئی. دین کے ہر جز کے اندر، دین کے ہر شعبے کے اندر اللہ نے آسانیاں رکھی. زکوٰۃ کے ایک حکم ہے 2.5% ادا کرنا. کتنی آسانی اللہ نے رکھی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ 2.5% تم یکمش ادا کر. ایک آدمی ہے جس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ یکمش ادا نہیں کر سکتا. بڑی سہولت رکھی ہے، ماہانہ اعتبار سے تھوڑا تھوڑا تم ادا کرو گے. یکمش ادا کرنا ضروری نہیں. تو دین کو بڑا آسان رکھا ہے. یہ تو شیطان ہمیں ورغلاتا ہے کہ دین بڑا مشکل. اس کی مثال بالکل ایسی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک سیدھی سڑک پر کھڑا ہو جائے، بالکل سیدھی سڑک ہو، تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کھڑے ہونے والے شخص کو کہ سڑک شاید آگے جا کر بند، آگے راستہ نہیں. وہ سیدھی سڑک اس کو آگے جا کر بند نظر آ رہی ہوتی، لیکن جیسے جیسے چلتا جاتا ہے اس پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ سڑک آگے بند نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وہ آرام سے چلتا جاتا ہے اور سڑک کو کراس لیتا. یہی حال اس دین اور شریعت کا ہے. جب دین اور شریعت کے سامنے ہم کھڑے رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس پر چلنا مشکل ہے، لیکن انسان ہمت کر لیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ فرماتا ہے کہ جب آدمی محنت کر کے، مجاہدہ اٹھا کر آگے بڑھنا شروع کر دیتا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے. چلنے کا ارادہ تو کریں، ہمت تو کریں. ایک آدمی داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے. بھائی رکھنے کا ارادہ کر لیں، ہمت کر لیں، دیکھیں اللہ کیسے جو ہے نا آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیتے. بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے جو ہے قوت والے، طاقت والے، منصب والے لوگ ہمارے نگاہوں کے سامنے ایسے ہیں جو باشرہ ہیں، داڑھی رکھے ہوئے، کوئی مشکل نہیں، منصب لیے ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، اونچے عہدوں پر بھی فائز ہیں، لیکن الحمدللہ وہ باشرہ، کوئی مشکل نہیں ان کے لیے. بس صرف ہمت کی بات ہے، عزم کی بات ہے، ارادے کی بات ہے. ارادہ مضبوط ہو تو اللہ جل شانہ راستے کھول لیتا ہے. صرف ارادے کی کمی ہوتی ہے اور ارادے کی کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دین ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، دین پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. انسان ہمت کر لے تو ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے ایک چھوٹے بچے کی طرح. اس کو اگر آپ بہلا پھسلا کر عمل کروا لیں گے تو عمل کر لے گا، لیکن اگر اس کی باتوں پر آ کر اس کے تقاضوں پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی جو ہے تقاضوں کو اور اس کی مانگوں اور مرادوں کو پورا کرنا شروع کریں گے تو کبھی بھی یہ سیر نہیں ہو. صبح اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، اگر آپ نے نفس کو بہلا پھسلا کر
اور زور زبردستی کر کے اٹھا دیا تو کچھ دنوں میں خود عادی ہو جائے گا، اٹھنا مشکل نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ نے اس نفس کے اور دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو سست کر لیا اور سو گئے، بالآخر یہ نفس جری ہو جائے گا اور جو اٹھنے کی تھوڑی بہت بھی عادت تھی وہ بھی ختم ہو کر رہ جائے گی. تو بہلانا پھسلا کر دین پر چلانا پڑتا ہے. گھر کے اندر بھی ماحول ایسا ہی، گھر کے اندر بھی ماحول ہم رکھیں تو بہلانے پھسلانے والا ہو. زور زبردستی کے ساتھ یا زبردستی کر کے کسی کو دین پر یا شریعت پر عمل نہیں کروایا جا سکتا. گھر کا ماحول بھی ایسا ہو کہ نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ ان کو نصیحت کر لی جائے، فہمائش کی جائے. اگر ہم چاہیں کہ بھئی ڈنڈے کے زور پر زور زبردستی کر کے اولاد کو دین کی راہ پر لے کر آئے تو یاد رکھیے گا کہ وہ مزید بھٹک جائے گی اور راہ پر نہیں آئے گی. اس کا طریقہ یہی ہے کہ حکمت کے ساتھ انسان چلے، نرمی کے ساتھ چلے، تب جا کر انسان ان چیزوں پر اہل و عیال کو لا سکتا ہے. اگر زور زبردستی کے ساتھ چلے گا تو بس اوقات اس کا الٹا نقصان ہوگا، فائدہ اس کا کچھ نہیں نکلتا اور نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلتا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور اے پیغمبر ہم اس دین کو، اس شریعت کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، بس آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے. یقیناً یہ نصیحت لوگوں کو نفع دیتی، نصیحت ہر حال میں نفع دیتی ہے. اگر سامنے والا عمل کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں نصیحت کرنے والے کو، دعوت دینے والے کو، تبلیغ کرنے والے کو، پیغام پہنچانے والے کو نفع دیتی. اگر سامنے والا عمل کر لے تو دوہرا اجر ملتا ہے، اگر عمل نہ بھی کرے تو کم سے کم اس نصیحت کرنے کا، اس دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا پھر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے. دو فائدے نصیحت کرنے والے کو مل سکتے ہیں. اگر سامنے والا عمل کر لے تو ڈبل اجر، عمل نہیں کرے تو کم سے کم نصیحت کرنے کا اجر تو اس کو مل جاتا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات کسی بات پر خود وہ عمل پیرا نہیں ہے، اللہ اس نصیحت یا آواز کی توفیق خود عمل کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، خود عمل کرنے کی کم سے کم ہمت اور طاقت پیدا ہو جاتی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب میں اپنے اندر کسی کمی اور کمزوری کو دیکھتا یا کسی عمل کے اندر کوتاہی کو دیکھتا تو کوشش کرتا کہ اسی بات پر میں واعظ کر لوں، لوگوں کو نصیحت کر. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا کہ کم سے کم شرم کی وجہ سے میں خود اس پر عمل پیرا ہو جاتا اور میری طبیعت خود اس پر عمل پر آمادہ ہو جاتی. میں لوگوں کو بتلا رہا ہوں، خود عمل نہیں کر رہا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. تو کم سے کم میرا نفس خود اس نصیحت پر سب سے پہلے عمل کر رہا ہو. اس لیے کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کم سے کم نصیحت کرنے والے کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اجر مل جاتا ہے. اگر خود عمل پیرا نہیں ہے تو عمل کی توفیق من جانب اللہ مل جاتی. البتہ اس کے اندر بھی اسی بات کو ملحوظ رکھنی ضروری ہے کہ اس نصیحت کا یا دعوت کا یا تبلیغ کا جو انداز ہے وہ درست. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کی جائے تو وہ نفع ضرور دیتی. بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو تو وہ نصیحت، دعوت، وہ تبلیغ ضرور نفع دیتی ہے. اگر ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی اگر کمی رہ گئی تو وہ نفع دینے کے بجائے نقصان دے گی. بات حق نہیں ہے، غلط بات کر رہے تو وہ بھی نفع نہیں دے گی. طریقہ، نیت درست نہیں ہے، نیت یہ رکھیے کہ سامنے والے کو دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل کرے، سامنے والے کو دوسرے کے نگاہوں کے اندر جو ہے نا بے عمل ثابت کرے. اگر اس نیت سے کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ نیت بھی، یہ نصیحت بھی نفع دے دے. اور تیسرا ہے کہ طریقہ درست ہو اس کا. اور طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو نصیحت کی جائے اوروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کرنے کے بجائے خلوت اور تنہائی کے اندر نصیحت کی جائے تو وہ نفع دے گی. اگر آپ نے طریقہ بھی حق رکھا، نیت بھی حق رکھی اور بات بھی آپ کی حق اور درست ہے تو وہ بات آپ کی ضرور نفع دے گی. اور اگر ان میں سے کسی ایک بات کے اندر بھی کمی کوتاہی ہے تو یاد رکھیے گا وہ نفع نہیں دے گی. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے عالم گزرے ہیں. ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے. پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ حرام ہے، گناہ ہے. حدیث مبارک کے اندر بڑی سخت وعید آئی، نماز میں ہو کہ نماز کے علاوہ اوقات میں یہ ٹخنوں کا کھلا رکھنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے.
ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، حدیث کے اندر آتا ہے کہ پانچوں کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوگا وہ جہنم میں جائے، صحیح بخاری کی حدیث، بڑی سخت وعید۔ اس لیے ہر حالت کے اندر اس کا خیال ضروری ہے کہ ہمارے پانچے بھلے آپ نے شلوار پہنی ہو، تہبند پہنا ہو یا پتلون اور پینٹ پہنا ہو، ہر حال میں ان ٹخنوں کا کھلا رکھنا ضروری ہے مردوں کے، اور عورتوں اور خواتین کے لیے اس کا چھپانا ضروری۔ اور اللہ معاف کرے آج کل حالات بالکل الٹ جا رہے ہوتے ہیں، خواتین کے پانچے جو ہے نا اوپر ہوتے ہیں، ٹخنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور مردوں کے ٹخنے چھپے ہوتے ہیں، شریعت کے برعکس فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حالات آئیں گے تو نہیں آئیں گے؟ اب مجھے بتائیے، جو حالات آج ہم اس ملک کے واسیوں پر موجود ہیں، مہنگائی کے حالات، کاروباری حالات، معیشت کے حالات، بجلی کے مسائل، یہ سب حالات کس کی وجہ سے؟ ہم فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، شریعت کے جو احکام ہے اس کے بالکل خلاف چل رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی لوگ ہم پر مسلط کر دی، ہم خود الٹے چل رہے ہیں دین کے خلاف، تو اللہ کی طرف سے ایسے ہی لوگ، ایسے ہی افراد اور ایسے ہی حکمران ہم پر مسلط۔ خود کو صحیح کریں گے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی صحیح کر دے، ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو خود ہمارے مفادات کا خیال رکھیں گے، ہمارا خیال رکھیں، خود کو صحیح کرنا سیکھیں۔ اعمالکم اعمالکم، روایات کے اندر ہے جیسے اعمال ہوں گے ایسے ہی حکمران ہوں، تو اعمال کو صحیح رکھیں گے، اللہ اچھے حکمرانوں کو رکھے گا۔ جب تک خود کو صحیح نہ کریں اور ہم سمجھیں کہ ہمارے حکمران حضرت عمر جیسے ہوں، تو یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف۔ آج ہی ایک اخبار کے اندر میں ایک رپورٹ کے اندر پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے اندر ایک ملک ایسا بھی ہے جس کے اندر مہنگائی ریورس میں چل رہی ہے، ریورس میں چل رہی، اور آپ کو پتا ہے وہ ملک کون سا ہے؟ افغانستان، جہاں پر مہنگائی مائنس میں جا رہی ہے، -6 کے اندر جا رہی ہے، گویا کہ وہ ترقی کر رہا ہے، مہنگائی تو دور کی بات۔ جس طرح پوری دنیا مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، پوری دنیا کیا ترقی یافتہ ممالک ہوں، سب جگہ مہنگائی عروج پر ہے، لیکن وہ ملک ایسا ہے کہ وہاں پر مہنگائی مائنس کے اندر جا رہی۔ اللہ نے وہاں حکمران ایسے رکھے جو خود بادشاہ ہے، خود جو ہے نا دین پر عمل کرنے والے ہیں، لوگوں کے مفادات کو مقدم رکھنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایسے حالات وہاں پر پیدا کیے، مہنگائی خود ریورس میں چل رہی، اور ہم نے اپنے حالات کو صحیح کرنا نہیں سیکھا، اللہ نے ایسے لوگ ہم پر مسلط کر دیے جن کی کوئی فکر نہیں، اپنے خزانے بھر رہے ہیں لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے خودکشیوں پر مجبور ہیں، اپنے اولاد سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس قسم کے حالات اور صورتحال پیدا ہو چکی۔ تو فذکر ان نفعت ذکرا، کہ نصیحت کرو، یہ نصیحت نفع دے گی، بشرطے کہ طریقہ درست ہو، نیت درست ہو، اور جو ہے حق بات کہی جائے تو نفع دیتی۔ گھر کے ماحول کے اندر بھی اسی بات کو ملحوظ رکھا جائے۔ ساس بہو آپس کے جھگڑے ہیں تو یہ ساس کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ میری بہو میری بات نہیں مانتی، وہ کیسے مانے گی؟ آپ سب کے سامنے اس بہو کو جھڑکیں گے تو کیسے مانے گی؟ اس کا طریقہ یہ نہیں۔ جس انداز سے ساسیں نصیحت کر رہی، ایک لطیفے کے طور پر کسی بزرگ کے بیان میں نے پڑھا تھا، سنا تھا، فرماتے ہیں کہ بھائی وہ بیٹا گھر میں داخل ہوا تو ساس بہو کے جھگڑے چل رہے تھے، اور بہو جو ہے بیچاری وہ چیخ رہی تھی۔ ساس سے پوچھا والدہ سے بیٹے نے کہ بھائی کیا ہوا؟ تو والدہ نے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، کہ بلا وجہ سے پورے گھر میں ناچی ناچی پھر رہی ہے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ تو ایسی ہو، تیرا باپ ایسا، بس یہ کہہ دیا تھا اور کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس ایک ہی جملہ کہا تھا اور پورے گھر میں ناچی ناچی پھر رہی ہے، بس یہ کہہ دیا تو رہ کیا دیے۔ نہیں ساسوں کا نصیحت کرنے کا انداز درست ہے، نہیں بہویں جو ہے نا ساسوں اور گھر کے معاملے میں خیر خواہ ہیں، اور موبائل کے ناصور نے تو اللہ معاف کرے ہمارے گھروں کے ماحول کو ستیاناش تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ گھر میں ذرا ایسی بات نہیں ہوتی، ٹھک سے موبائل اٹھاتے ہیں اور فوراً والدین کو آگاہ کر دیتے، اور پھر والدین بھی ایسے کہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کے بجائے مزید شہ دے رہے ہوتے، تو بھائی تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، تمہاری حق تلفی ہو رہی ہے، ایسا کرو ایسا کرو۔ ایک گھر میں صلح کے لیے جانا ہوا، وہ والدین اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھا کر بیٹھے ہوئے، کس بات پر ماجرہ پوچھا تو کہنے لگی لڑکی جب میں فریج سے کوئی چیز نکالتی ہوں تو ساس مجھے یوں دیکھ رہی ہوتی، بس یہ گھر چھوڑنے کا سبب ہے۔ کوئی وجہ دیکھنے دو اس کو،
اس کے دیکھنے نہ دیکھنے سے تمہیں کیا ہوتا ہے؟ تم نے تو اس کے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اگر وہ کنکیوں سے تمہیں دیکھ رہی ہے یا ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ کوئی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر گھر چھوڑا جائے؟ تو بہرحال اس قسم کی صورتحال ہمیں اسی لیے گھروں کے اندر ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ نہیں. اگر خیر خواہ نصیحت بھی کر رہے ہوتے تو وہ یا تو طریقہ درست نہیں ہوتا یا تو نیتوں کے اندر کھوٹ اور فساد ہوتا ہے. ساس اگر نیت نصیحت کر رہی ہے تو یا اپنی بیٹیوں کے سامنے یا اپنے بیٹے کے سامنے یا دیگر جو ہے نا بہوؤں کے سامنے اس کو نیچے دکھانے کے لیے کر رہی ہوتی. اس غلط طریقے اور غلط نیتوں کی وجہ سے گھروں کے اندر فساد اور بگاڑ آ رہا ہوتا ہے، جو معاشرے کے اندر فساد کا بھی باعث بن رہا ہے، گھروں کے اندر کوڑ پیدا کرنے کا بھی باعث بن رہا ہے. فذکر ان نفعت ذکرا، پس پیغمبر آپ نصیحت کیجئے، یہ نصیحت یقیناً نفع دیتی ہے. سیذکر من یخشی، کہ جس کے دل میں خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ اس نصیحت سے عبرت حاصل کر لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شقی بدبخت ہوگا وہ اس نصیحت سے اجتناب کرے گا، روگردانی کرے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. بڑی آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے، جو اس دنیا کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ درجہ حرارت رکھتی ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر اس میں نہ اسے موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندگی جیے گا. موت تو اس لیے نہیں آئے گی، احادیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن جب جنتی جنت میں، جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو بھی موت دے دی جائے گی. موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان لا کر اور اہل جنت کو بھی مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ یہ موت ہے جس کی آج موت آ رہی، اور جہنمیوں کو بھی دکھلایا جائے گا کہ یہ وہ موت ہے جس کا تم نے مزہ دنیا کے اندر چکھا، آج اس کو بھی موت مل جائے گی. اور اس مینڈے کو بھی موت دے دی جائے گی اور جنتیوں کو کہا جائے گا کہ لا موت، آج کے بعد تم پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی. تو ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا جب دیکھیں گے کہ اب جنت کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی، دیر پا باقی رہنے والی ہیں، تو ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ لا موت، کہ آج کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. تو ان کے غم میں، آہ و بکا میں، رونے چلانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا. کیونکہ ایک آسرا تھا کہ کیا پتہ موت آ جائے اور دنیا کی اور جہنم کی مشقتوں سے ہمیں آزادی مل جائے. دنیا کے اندر بھی لوگ موت کو اسی لیے قبول کر رہے ہیں، خودکشیاں اسی لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کی مشقتوں سے رہائی مل جائے. تو ایک آسرا جو جہنمیوں کو ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو مزید ان کے رونے دھونے میں اضافہ ہو جائے گا. اب موت کے بعد موت نہیں آئے گی. ولا یحییٰ، اور نہیں وہ جیئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جینا چاہیے مزے کے ساتھ، اس قسم کی زندگی نہیں ہوگی. زندگی تو ہوگی تاکہ ان کو وہاں کی تکلیفوں کا اور وہاں کے عذابات کا ذائقہ مل سکے، تکلیفوں کا احساس ہو سکے، لیکن اس طرح کا جینا مرنے سے بدتر ہوگا. اور وہ آرزو بھی کریں گے کہ کاش ہمیں موت مل جائے، لیکن موت ان کے نصیب میں اور مقدر میں نہیں ہوگی. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.